السلام علیکم. تاریخ پاکستان حصہ 2. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جہاد افغانستان اور مہاجرین کا مسئلہ اور پاکستانی معاشرے پر اس کے اثرات. جہاد افغانستان، مہاجرین کا مسئلہ اور پاکستانی معاشرے پر اس کے اثرات. ریسنٹلی اگر دیکھا جائے تو ہمارا لیکچر تھا جنرل محمد جنیجو کا، یعنی کہ وزیر اعظم کی حیثیت سے، یعنی کہ ان کا کردار، یعنی کہ حکومت میں آ کے انہوں نے کون کون سی پالیسیاں متعارف کروائیں، ان کی کتنے سال پاکستانی حکومت پر یعنی کہ ان کا اقتدار رہا، تو اس کے بارے میں پڑھا تھا. لیکن آج کا ہمارا ٹاپک ہے جہاد افغانستان یعنی اور مہاجرین کے بعدکاری اور پاکستانی معاشرے پر اس کے اثرات. اگر بک کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پیج نمبر 33 یعنی کہ صفحہ نمبر 33 پر لانگ کوشچن نمبر 8 ہے. اس کا 2 یعنی کہ پارٹ ہیں، ایک الف ہے اور ایک بے ہے. بے ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا اسی چیپٹر کے شروع میں، ٹھیک ہے، وہ تھا وزیر اعظم عبدالقادر بھٹو کا سنتوں کو قوم آنے میں لینا. اب اس کا الف ہے جہاد افغانستان، اس کا الف ہے جہاد افغانستان. اس کے آگے آپ پیج نمبر 15 بھی لکھ سکتے ہیں. میں ادھر لکھ دیتا ہوں کوشچن نمبر 1. پیج 23 پر ہے. جواب اس کا پیج نمبر 15. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جہاد افغانستان اور مہاجرین کا مسئلہ اور پاکستانی معاشرے پر اس کے اثرات. 1979 اس والے پوائنٹ میں مینشن کر دیا ہے. 1979 میں روسی افواج کی آمد سے افغانستان آمد سے پاکستان کے لیے ایک مشکل اور نیا چیلنج قائم ہوا. یعنی کہ 1979 کو روس نے افغانستان کو یعنی کہ دہشت گردی کا الزام لگاتے ہوئے افغانستان میں اپنی یعنی کہ افواج بھیج دی اور جہاد شروع کر دیا. اس سے پاکستانی معاشرے پر یعنی کہ پاکستانی سیاست پر، جو اس وقت کے موجودہ صدر تھے جنرل ضیاء الحق، یعنی کہ پاکستانی سیاست پر ایک نیا موڑ آیا، کچھ نئے اثرات پڑے. تو روس کی جو آمد تھی، روس کی فوج کی جو آمد تھی افغانستان میں، یعنی کہ انہوں نے دہشت گردی کا الزام لگایا افغانستان پر. اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ جنگ شروع کر دی. اب اسی سلسلے میں دوسرا پوائنٹ ہے جنرل ضیاء الحق. جنرل ضیاء الحق جو کہ پاکستان کے اس وقت کے صدر تھے 1979 میں، نے بڑے اعتماد اور حوصلے سے 2 ٹوک پالیسی اپنائی اور روسی افواج کی مداخلت کے خلاف وہ ڈٹ گئے. یعنی کہ جنرل ضیاء الحق نے یعنی روس کی فوج کا افغانستان میں آمد یعنی کہ روس کا افغانستان سے جنگ کرنے پر انہوں نے اظہار تشویش کا اظہار کیا اور وہ روسی افواج کی مداخلت کے خلاف یعنی کہ انہوں نے ٹی وی پر آ کر، ریڈیو پر آ کر انہوں نے ان کے خلاف یعنی کہ سیاسی طور پر بیانات دیے. کیا بیانات دیے کہ روسی افواج کو بغیر تحقیق کیے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اب ہم پڑھیں گے. لانگ کوشچن ہمارا شروع ہوتا ہے جہاد افغانستان. اس کو میں نے پوائنٹ میں مینشن کر دیا ہے جہاد کا آغاز. پہلا پوائنٹ ہے جہاد کا آغاز. افغانستان کے عوام روس کے حملے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. اب روسی افواج جو ہے افغانستان میں یعنی کہ داخل ہو چکی ہے. اب افغانستان کی عوام جو ہے روس کے حملے کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہوئے یعنی کہ انہوں نے ان کے ساتھ مقابلہ شروع کیا. حکومت پاکستان کی اخلاقی مدد کے سبب افغان مجاہدین کے حوصلے بلند ہوئے. یعنی کہ حکومت پاکستان نے افغانستان کی صرف اخلاقی طور پر مدد کی، یعنی کہ ٹی وی پر آ کر بیانات، ریڈیو پر آ کر بیانات کہ روس نے ایسے نہیں یعنی کہ ایسے نہیں اسے کرنا چاہیے تھا. یعنی کہ اس قسم کے افغانستان کے حق میں جو بیانات ہیں اسے کہتے ہیں اخلاقی طور پر جو بیانات ہیں وہ روس نے دیے. وہ کس نے دیے؟ پاکستان کے یعنی کہ صدر نے دیے. حکومت پاکستان کی اخلاقی مدد، جب حکومت پاکستان نے ٹی وی پر آ کر، ریڈیو پر آ کر ایسے اس قسم کے بیانات دیے تو اس سے افغانستان کے جو مجاہدین تھے جو جنگ کر رہے تھے ان کے حوصلے جو ہے بلند ہو گئے. مجاہدین نے ہر محاذ پر، جس محاذ پر فضائی لحاظ سے، زمینی لحاظ
لحاظ سے ہر محاذ پر روسی افواج کو عبرتناک شکست دی، چنانچہ 1986 تک روس بالکل مایوس اور بے بس ہو گیا، اور جہاد یعنی کہ روس جو ہے بالکل اس نے ہار جو ہے اپنی تسلیم کر لی، لیکن دنیا پر اپنی ساخت قائم رکھنے کے لیے، دنیا پر اپنی عزت قائم رکھنے کے لیے تاہم اس نے جہاد جاری رکھا۔ جب اسے اپنی شکست صاف نظر آنے لگی تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے، لیکن جب مزید روس نے جہاد جاری رکھا، مزید جنگ جاری رکھی، تو روسی افواج کا بھی نقصان ہوا، تو جس کی وجہ سے اس نے بہتری یعنی کہ اسی میں سمجھی کہ یعنی کہ اس افغانستان سے نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں جنیوا معاہدہ، پوائنٹ نمبر 4، جنیوا معاہدہ کیا گیا، جس میں یہ جنیوا معاہدہ کس کے درمیان ہوا؟ اپریل 1988 میں امریکہ اور روس نے جنیوا میں ایک معاہدہ کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد جنیجو بھی اس میں شریک ہوئے اور دستخط کیے۔ اپریل 1988 میں جنیوا میں ایک معاہدہ ہوا جس میں امریکہ اور روس کے جو وزیر اعظم ہیں وہ شامل ہوئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم جو تھے انہوں نے بھی اس میں شرکت کی۔ چنانچہ اب روس نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور وعدے کے مطابق 15 فروری 1989 میں اپنی فوجیں جو ہے افغانستان سے واپس بلا لی۔ اس طرح جہاد افغانستان ختم ہو گیا۔ اب یہ جو جنیوا معاہدہ ہے اس میں جو شارٹ کویشچن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جنیوا معاہدہ سے کیا مراد ہے، جنیوا معاہدہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بورڈ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی اس چیپٹر کا اہم شارٹ ہے اور بار بار بورڈ کے پیپروں میں یہ آیا ہے، تو آپ شارٹ کویشچن لکھ سکتے ہیں جنیوا معاہدہ سے کیا مراد ہے، یا جنیوا معاہدہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ یعنی کہ 1988 میں روس اور امریکہ نے جنیوا میں ایک معاہدہ کیا جس میں پاکستان کے وزیر اعظم محمد جنیجو بھی شامل ہوئے۔ چنانچہ روس نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور 15 فروری 1989 کو اپنی فوجیں جو ہے افغانستان سے واپس بلا لی۔ اس طرح جہاد افغانستان جو ہے وہ ختم ہوا۔ اب پوائنٹ نمبر 5 کیا ہے؟ پاکستانی معاشرے پر اس کے اثرات۔ روس کے افغانستان پر حملے سے افغان مہاجرین کی ہجرت نے روس کے افغانستان پر حملے سے افغانستان مہاجرین کی ہجرت نے پاکستانی معاشرے پر بہت ہی دورس کہتے ہیں بہت ہی گہرے اثرات مرتب کیے۔ تقریباً 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین جو ہے وہ ہجرت کر کے پاکستان یعنی آگے۔ اب روس نے جب اپنی افواج جو ہے وہ افغانستان میں داخل کی تو اس سے یعنی کہ آپ کو پتہ ہے سب سے طویل ترین اگر سرحد دیکھی جائے تو افغانستان کی، اگر پاکستان کو رقبے کے لحاظ سے دیکھا جائے سب سے طویل ترین سرحد افغانستان کے ساتھ پاکستان کی ملتی ہے۔ چنانچہ پاکستان کے اس کے ساتھ تعلقات بھی تھے، اس لیے روسی فوج کی مداخلت سے یہ جو مہاجرین تھے انہوں نے پاکستان میں ہجرت کرنی شروع کر دی۔ ان کی ہجرت سے پاکستان پر بہت ہی دورس اثرات، دورس کا میننگ ہے یعنی کہ بہت ہی گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ تقریباً 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین جو ہے ہجرت کر کے پاکستان میں چلے آئے۔ حکومت پاکستان نے اب یہ ایک بہت ہی یعنی کہ بڑا چیلنج تھا، اور اس کو یعنی کہ اس کا سامنا کس نے کیا؟ جنرل ضیاء الحق نے۔ انہوں نے کچھ ایسی پالیسیاں اختیار کی جس کی وجہ سے افغان مہاجرین کی رہائش کا بھی بندوبست کیا گیا، ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اس اقدام سے پورے یعنی کہ اسلامی ریاست میں، پوری یعنی کہ اسلامی برادری میں اور پوری دنیا میں جنرل ضیاء الحق کے اس اقدام کو بہت ہی پذیرائی ملی، یعنی کہ ان کی یعنی کہ اقدام کی کافی حوصلہ افزائی کی گئی۔ آپ نے یعنی کہ حالات کی نزاکت کو، جنرل ضیاء الحق نے حالات کی نزاکت کو بانٹتے ہوئے یعنی کہ فوری طور پر پالیسی اپنائی۔ حکومت پاکستان نے اسلامی برادری کے احساس یعنی کہ اسلامی برادری کا احساس کرتے ہوئے، آپ نے دیکھا یعنی کہ یہ بھی اسلامی یعنی کہ برادر ممالک ہے، ہمسایہ ممالک ہے، اس کا احساس کرتے ہوئے اور انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان مہاجرین کو اپنے ہاں نہ صرف پناہ دی بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی رہائش کا اور ان کے کھانے پینے کا اور میڈیکل کا بھی فوری طور پر ضیاء الحق حکومت نے اقدام کیے، اور ان کی اچھی طرح اعانت کی، ہر لحاظ سے یعنی کہ ہر طریقے سے ان کی مدد کی۔
افغان مسئلے پر جنرل محمد ضیاء الحق کی خدمات جو ہیں وہ قابل تحسین ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، افغان مسئلے پر جو یعنی کہ ضیاء الحق نے پالیسی اپنائی وہ قابل تحسین ہے، یعنی کہ وہ تعریف کے قابل ہے. نہ صرف جنرل ضیاء الحق کی اسلامی برادری میں تعریف کی گئی ان کے اس اقدام کو، بلکہ پوری دنیا نے اس اقدام کو سراہا. اپنی کامیاب افغان پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر بھی یعنی کہ پذیرائی ملی. جیسے میں نے پہلے ہی بتا دی، بار بار اس میں یہ لکھا ہوا ہے اپنی کامیاب افغان پالیسی کی وجہ سے، یعنی کہ انہوں نے ایک ایسی اقدام اٹھائے، ایسی پالیسیز اختیار کی جس کی وجہ سے اسلامی برادری میں تو ان کی تعریف ہوئی، بلکہ پوری دنیا میں بھی عالمی سطح پر یعنی کہ انٹرنیشنل سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر ان کی جنرل ضیاء الحق کے اس اقدام کو سراہا گیا، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، ان کی پذیرائی کی گئی. تو آج ہم نے جہاد افغانستان اور مہاجرین کا مسئلہ اور پاکستانی معاشرے پر اس کے جو اثرات ہیں اس کے بارے میں پڑھا ہے، جس کو میں نے پوائنٹ میں مینشن کر دیا تھا. پہلا تھا پوائنٹ 1979 میں روسی افواج کی مداخلت، پھر جنرل ضیاء الحق نے کون سی پالیسی اپنائی، پھر اس کے بعد ہم نے جہاد کا آغاز یعنی کہ کیسے جہاد شروع کیا گیا اس کے بارے میں پڑھا ہے. پھر پوائنٹ نمبر 4 جنیوا معاہدہ، جو کہ افغانستان اور جو کہ روس اور امریکہ، اور اس میں روس اور امریکہ شامل تھے. جنیوا یعنی کہ شہر میں یہ منعقد کیا گیا، اس میں پاکستانی وزیر اعظم محمد عبداللہ بھی شامل تھے. پھر اس کے بعد پاکستانی معاشرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے اس کے بارے میں پڑھا ہے. تو اسے آپ اچھے طریقے سے یاد کریں اور اس کو لکھیں. شکریہ.